اور آئیے اب آپ کی حاضری کراتے ہیں حضرت لشکر شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آپ سپہ سالار تھے لشکر کے، تو اس وجہ سے آپ کو لشکر شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نام کچھ اور ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں یہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ شہید ہیں، اور بندگان خدا آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ مہاراشٹر کا کھاپا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ضلع ناگپور کے اندر، اسی میں حضرت لشکر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، تو بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم مجھ سے ہدایت کی دعائیں مانگا کرو۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ساری دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام نازل فرمایا، اور انعام یافتہ لوگوں میں وہ ہیں کہ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو جہاں ہمارے ملک میں بر صغیر میں بڑی تعداد میں اولیاء اللہ صوفیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، تو بڑی تعداد میں اس روئے زمین پر، اس بر صغیر میں اور خاص طور سے ہندوستان میں جو ہے شہداء بھی آرام فرما رہے ہیں۔ اور دولہ عبد الرحمن غازی سرکار ہوں یا پھر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کے علاوہ بے شمار شہداء کرام یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضرت لشکر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اس وقت آپ کے اسکرین پر ہے۔ تقریباً 1000 سے 1100 سال پرانے شہید ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان شہیدوں کا مقام بڑا بلند فرمایا ہے، اور ان کا مقام بڑا مختلف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کا جیسے ہی پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو جو ہے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی شہیدوں کا مقام وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے قوانین الگ ہوتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کو غسل دیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے الگ طریقے کے کپڑوں میں وہ جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن شہیدوں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جس کپڑے میں، جس لباس میں ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ اسی لباس کے ساتھ میں دفن بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا مقام اور ان کے لیے قوانین مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی عطائیں ان شہداء کے ساتھ میں بالکل الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان بندوں پر اپنا بڑا خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو جو ان شہداء کا پروٹوکول یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ تو زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دنیا میں کسی بھی قانون میں سوچنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے شہداء کے بارے میں کوئی یہ سوچے کہ یہ مردہ ہیں، اس پر بھی پابندی لگا دی، اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو یہ فضیلت ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ لوگ زندہ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ اس کی بارگاہ میں شہید کیے جانے والوں کو بندے مردہ گمان بھی کریں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو، اس کی بارگاہ میں شہید ہونے والوں کو لوگ زندہ مانیں اور زندہ سمجھیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں شہداء کے حوالے سے مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے مقام و مرتبے کے حوالے سے مختلف مقامات پہ ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے شہداء کا مقام، شہداء کی فضیلتیں، شہداء کا مرتبہ صالحین سے یعنی اولیاء اللہ سے بلند ہوتا ہے۔ تو شہداء اس ملک میں بڑی تعداد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت لشکر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کھاپا میں ہے، مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ، اور اسی آستانے کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پورا کیمپس ہے حضرت لشکر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ اس آستانے پر جو ہے وہ حاضری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی شمس الزما خان صابری صاحب ہیں، اور یہ پورا قافلہ ہمارے ساتھ ناگپور سے یہاں پر پہنچا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا شہیدوں کی فضیلت کے حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہیدوں کی فضیلت کے حوالے سے تو قرآن کی وہ آیت ہے، اللہ نے کہا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ اللہ کی راہ میں جو کٹ جائیں مر جائیں اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے، اور ان کو دیکھیں حضرت لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے کہ آپ ایک جنگ میں جنگ کر رہے تھے اور آپ کا سر کٹ گیا، مگر سر یہاں سے میرے خیال سے 24 کلومیٹر دوری پہ ہے، اور بہرکون، اور جسم ان کا جو ہے لڑتا ہوا یوں ہی نہیں کہ کوئی اپنے لشکر کے ساتھ لے کے آیا ہو، نہیں، جسم لڑتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اس کو دیکھیں آپ، اور قرآن کی آیت دیکھیں لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات،
اور بڑا پرفیض آستانہ ہے. اس وقت سے لے کے آج تک فیض ہی بٹ رہا ہے اور اس بھیڑ سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم بھی بہت ہی زیادہ ان کے تعلق سے سنا کرتے تھے اور ہمیں بھی ایسی بشارت ہوا کرتی تھی کہ یہاں جائیں آپ حاضری دیں اور انشاءاللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہوتا رہے گا جیسے کہ آج حاصل ہوا ہے. ہمارے ساتھ سارے لوگ ہیں اور یہ لوگ اکثر آیا کرتے ہیں اس آستانے پہ حاضری دیتے ہیں. تو ہندوستان اس حوالے سے بھی بڑا زرخیز ہے کہ اس ملک میں لاکھوں شہداء، ہزاروں کروڑوں صوفیاء کرام جو ہے وہ آرام فرما رہے. مختلف مقامات پہ بہت سارے اولیاء کی، شہداء کی تاریخ لوگوں کو پتہ ہے. کسی کے کچھ واقعات پتہ ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن ان کی تاریخ کو یا ان کے بارے میں لوگ صرف اس وجہ سے جانتے ہیں کہ ان آستانوں سے بہت سی کرامتیں منسوب ہیں اور لوگوں کو یہاں سے فیض جاری ہوتا ہے. تو تاریخ کتاب میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا جو فیض ہے وہ لوگ خود پریکٹیکلی محسوس کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بندگان خدا ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں. تو حضرت لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سپہ سالار تھے اس لشکر کے، اور پھر حضرت کے ساتھ میں جو تمام ساتھی تھے، فوجی تھے، ان تمام لوگوں کو بھی حضرت کے ساتھ میں ہی دفن کیا گیا ہے. تو حضرت کے ان تمام ساتھیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں. حضرت لشکر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہمیں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو خدا کے لیے قربان کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارنا چاہیے. ان شہداء نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی وہی ہے جو خدا کی مرضی کے لیے جی جاتی ہے، اور اگر زندگی کا نذرانہ خدا کی مرضی کے لیے دے دیا جائے، خدا کے دین کے نفاذ کے لیے اگر دے دی جائے، تو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو خدا کے لیے مر جاتا ہے. تو ہم اپنے لیے جی رہے ہیں اور پھر ایسے مر جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں تھے. ان شہداء نے زندگی خدا کے لیے گزاری، پھر ایسے یہ دنیا سے رخصت ہوئے کہ آج تک زندہ ہیں اور آج تک لوگ ان کی بارگاہوں سے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج ان کی بارگاہوں میں پیش کر رہے ہیں اور لوگ ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ یہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، تاریخ میں زندہ ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. تو جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، جو خدا کی بارگاہ میں قربان ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے. تو بہت سارے لوگ جیتے جی مردہ ہیں کیونکہ ان کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں، اور بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں کیونکہ ان کی قبروں سے، ان کے آستانوں سے لوگوں کو فائدہ ہے، لوگوں کو فیض ہے. اسی وجہ سے ان آستانوں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. ان آستانوں پر خراج عقیدت، محبت کا خراج یہ ساری دنیا کے لوگ پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.